گا، میں نے کہا لیلۃ القدر کی سردار ہے یہ میلاد کی شب۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے، کسی کی حاشیہ ادراک میں آئے، کسی کے وہم و گمان میں ہو، کسی کی خرد کو لالے پڑے، کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہو کہ سیدی صاحب قدر والی رات کے حوالے سے اللہ کا فرمان اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ 1000 راتوں سے نہیں 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی سردار ہے میلاد کی شب۔ تو بھائی جتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اس سے وزنی دلیل دے رہا ہوں، انداز وہی رہے گا، جواب وہی رہے گا، ترجمہ وہی رہے گا، تشریح وہی رہے گی، لفظ بدل جائیں گے۔ اتنا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور تمہیں کیا پتا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ ناصر جملہ سنو، میں نے کہا قدر والے اللہ نے قدر والے نبی پر قدر والے مہینے میں قدر والی رات میں قدر والی کتاب اتار کر قدر والوں کو اس کی قدر کرنے کا حکم دیا، قدر والوں کو اس کی قدر کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ لیلۃ القدر کی سردار ہے یہ میلاد کی شب، اسی شب میں ہی ہر شب کا سلطان اتر آیا ہے۔ لیلۃ القدر میں تو صرف خاموش قرآن اترا تھا، آج کی رات تو بولتا قرآن اترا تھا۔ قدر میں تو صرف خاموش قرآن اترا تھا، لیلۃ القدر میں تو صرف خاموش قرآن اترا تھا، آج کی رات تو بولتا قرآن۔ آپ نے قرآن سنا اور قاری صاحب نے کتنا اچھا پڑھا، خوبصورت محفل کو حسن دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہاں قاری صاحب کو روک کے میں اپنی عقیدتیں بھی ساتھ پیش کروں، لیکن قرآن کا ادب تھا۔ اب آئیے تاریخ کا حوالہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ جانے انتظامیہ کے دوست کس قدر توجہ فرماتے ہیں۔ تاریخ کا حوالہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابی سوال کرتے ہیں، یا ام المومنین آقا کے خلق کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں، نبی کی اخلاق کے بارے پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ پڑھا ہے؟ کہا جو تم نے قرآن پڑھا ہے وہی تو میرے مصطفیٰ کا خلق ہے۔ تو صاحبان بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی قرآن ہے تو وہ بھی قرآن ہے، فرق اتنا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں۔ یہ قرآن متن ہے، وہ قرآن تفسیر ہے، یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے۔ قرآن خاموش ہے، وہ قرآن بولتا ہے۔ یہ قرآن چپ رہے، وہ قرآن سمجھاتا ہے۔ یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا۔ ارے یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، یہ لا ریب ہے، وہ بے عیب ہے، یہ کمال خدا، وہ جمال خدا، یہ کلام خدا، وہ چہرہ مصطفیٰ۔ پڑھو تو محمد بھی قرآن ہے کہ مفہوم و حرف و ادا ایک ہے، اور مدینہ بھی جنت ہے میرے لیے کہ دونوں کی آب و ہوا ایک ہے، اور مظفر محمد محمد کروں میرا فن میرا مدعا ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے۔ بہت پرانے مصرے اور میرے لبوں تک آ گئے، اور اس دوران ہمارے انتہائی محترم ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، بھائی طیب طاہر اور حسین کے حرف 4 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی اور 2 نقطہ دار ہیں۔ ان 2 ناموں میں فقط نون ایک ہے، یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے، یعنی قرآن اور حسین کا، یعنی قرآن اور حسین کا۔ حسین ہے سے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی، حسین تیری یہ سین جیسے سخاوتوں کی سجل جوانی، حسین جیسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی، حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی، حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے، عرش سے میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے۔ آئیے کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، جو آیا بزم حسین میں حسینی ہو گیا۔
حنین حیدر حسینی سے ملتمس ہوں کہ اسی ذکر کے سائے میں تشریف لائیں اور اپنی حاضری کو حضوری کی منزل تک لے جائیں۔ پیران پیر، روشن ضمیر، غوث العظم دستگیر۔ شاہ صاحب کی توجہ سے میں بارگاہ غوثیت باب میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے چلا۔ کیمرے کی آنکھ یہ منظر محفوظ کر رہی ہے۔ آج نہ بھی کہو گے سبحان اللہ تو کل انتظامیہ کی منت کرو گے، ویڈیو لو گے، گھر بیٹھ کے کہنا سبحان اللہ۔ میں نے کہا پیرے پیرا، اکر بھائی توجہ، پیرے پیرا، میرے میرا، ماہ گیلا شاہ جیلا، پیران پیر، روشن زمین، غوث العظم دستگیر، الشیخ الکبیر، الشیخ الاکبر، شیخ شیوخ السماوات والارض، شیخ الانس والجن، شیخ المشارق والمغارب، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شاہ جیلانی، شیر یزدانی، شمع ایمانی، حضرت الشیخ سیدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اتنا کہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، اور جو چلنے والے ہیں وہ چل چل کے مٹتے جاتے ہیں، اور جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں، جو کہنے والے ہیں۔ اور شاہی قبلہ لفظ دستگیر کا استعمال چراغ گولڑا نے خوب کیا۔ نصیر ملت صاحبزادہ نصیر الدین نصیر کہتے ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں۔ مظہر استخارہ کرو پھر کہو سبحان اللہ، کہہ رہا ہوں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کاروان کرم کے امیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، اس نصیر حضی گولڑوی صاحب شکریہ، اس نصیر حضی کے بندہ گولڑوی ہو اور آستانہ گولڑا شریف کا لنگر کھانے والا ہو اور اس دسترخوان ادب کا خوشہ چین ہو، وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کاروان کرم کے امیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، اس نصیر مانا مدد کا، نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا، مرحبا 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 مرحبا۔ ایک نعرہ بلند کریں عظیم عالم صاحبزادہ نصیر الدین نصیر، وہ نصیر جو دور حاضر کا امیر خسرو تھا، وہ نصیر جو ثانی علامہ اقبال تھا، وہ نصیر جو وارث علوم مہر علی تصویر بابو جی تھا، جس کے قلم میں بھی حسن بولنے میں رعنائی۔ آپ فرماتے ہیں مظہر ذات رب قدیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کاروان کرم کے امیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، شاہ بغداد پیران پیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہیں، دستگیر آپ ہیں، کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا، مرحبا 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 مرحبا۔
اور سنیے 10واں دن اور 11ویں شب کے حوالے سے میں نے چند معروضات پیش کرنا ہے. تاریخ کھنگالے اور آپ الٹتے پلٹتے چلے جائیں تو یہ موتی چن کے آپ کے دامن میں دیتا ہوں. گفتگو کی رفتار بڑھا دوں گا لیکن سماعتوں کا معیار وہی رہے. کوئی لفظ چکنے نہ پائے, کوئی جملہ ضائع نہ ہو. انتظامیہ کے حکم پہ پیش کر رہا ہوں. کلام قدرت پیدا ہوا. دن 10واں رات 11ویں لوہے محفوظ کو تخلیق کیا گیا. دن 10واں رات 11ویں کلام قدرت نے لوہے محفوظ پہ تقدیر کو لکھا. دن 10واں رات 11ویں آدم کو زندگانی ملی. دن 10واں رات 11ویں نوح کو عمر جاویدانی ملی. دن 10واں رات 11ویں اما حوا کی پیدائش ہوئی. دن 10واں رات 11ویں زمین و آسمان خلق ہوئے. دن 10واں رات 11ویں پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنایا گیا. دن 10واں رات 11ویں حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. دن 10واں رات 11ویں حضرت یعقوب و یوسف کی ملاقات ہوئی. دن 10واں رات 11ویں حضرت اسماعیل ابراہیم پہ آگ گلزار ہوئی. دن 10واں رات 11ویں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلائے. دن 10واں رات 11ویں امام علی مقام نے جام شہادت نوش کیا. دن 10واں رات 11ویں یزید نے لعنت کا طوق پہنا. دن 10واں رات 11ویں حضرت عیسیٰ کو چرخے چہاروں پہ اٹھایا گیا. دن 10واں رات 11ویں حضرت نوح کو کوہ جودی تک لے جایا گیا. دن 10واں رات 11ویں کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا ہے. دن 10واں رات 11ویں مسلمان قربانی کرتے ہیں. دن 10واں رات 11ویں اور غوث الاعظم کے مرید کھیر پکاتے ہیں. دن 10واں رات 11ویں. دن 10واں رات 11ویں غوث زمان ولیوں کے ولی ہیں. غوث جلی کی بات نہ پوچھو. بھائی توجہ. غوث زمان ولیوں کے ولی ہیں. غوث جلی کی بات نہ پوچھو. خالی گیانا در سے سوالی ایسے سخی کی بات نہ پوچھو. چوروں کو ابدال بنائیں, ٹھوکر سے مردے کو جلائیں. حسنی حسینی ان کا گھرانہ, آل نبی کی بات نہ پوچھو. اور سنیے گا, نام ہے عبدالقادر جن کا. نام ہے, توجہ فرمائیں, توجہ, نام ہے عبدالقادر جن کا. شاہ جی یہ بطور خاص آپ کی توجہ سے پڑھ رہا ہوں. مجھے خود یہ شعر بے حد پسند ہے. کہہ رہا ہوں نام ہے عبدالقادر جن کا, یہ قادر کے قادر ان کا. عبدالقادر جن کا, یہ قادر کے قادر ان کا. بگڑی ہوئی تقدیر بنائے سچے ولی کی بات نہ پوچھو. غوث الاعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. اور بہاؤدین زکریا ملتانی نے کہا, زہے سیما عرفانی زہے فرخندہ پیشانی, علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی. میں اس یقین اور تیقن کے ساتھ آنے والے عظیم مہمان کو صدا دے رہا ہوں. غوث الاعظم بمنے بے سر و ساما مدد, قبلہ دین مدد, کعبہ و ایمان مدد. یقیناً آج اس محفل نور و نکھت میں ایک عمرے کا ٹکٹ ہے, یا یوں کہوں کہ ایک مہمان ایسا ہے کہ جسے مدینے والے نے چن لیا ہے. انشاءاللہ وہ غلام اس محفل میں موجود ہیں, اور پھر 25 تحائف بھی ہیں بذریعہ قراندازی جو انشاءاللہ تقسیم ہوں گے. اور وہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت قریب ہے کہ آج ایک عمرے کا ٹکٹ ہے, یہی محفل ہوگی, یہی جگہ 5 عمرے کے ٹکٹ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ انتظامیہ سے ضرور ملاقات کیجئے. میں بلا تاخیر تو نہیں کہہ سکتا, کافی تاخیر سے, لیکن آپ سٹیج پر تشریف لائے تو التماس گزار ہوں. مجھے معلوم ہوا کہ کچھ طبیعت بھی ناساز ہے. انشاءاللہ میں نے بارگاہ غوثیت مآب میں اپنی عقیدتیں پیش کی تو ان کے رہبار سخن کو ایڑ لگائی. التماس گزار ہوں خطیب ملت اسلامیہ, خطیب عالم اسلام, غیرت مند سنیوں کی پہچان. میری مراد حضرت علامہ مولانا عبداللہ مظہر وارثی صاحب, خطیب اعظم راولپنڈی.